نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور مددگار۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 144 اور 145، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پہلی آیت میں منافق لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی، اور دوسری آیت کے اندر منافقت کا اخروی انجام بیان کیا۔ منافقت کا دنیوی انجام پچھلی آیت میں آ چکا تھا کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہی حال منافق کا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ایک کا ہے وہ سب کا ہے، اور جو سب کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ایک، باپ ایک، اور پیر مرشد بھی ایک۔ جو ایک کا ہے وہ سب کا ہے، جو ایک کا نہیں ہے سب کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ جو کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کسی کو نہیں چھوڑا، ہر جگہ پر منتیں ہیں، ہر جگہ پر نیازیں ہیں، ہر جگہ پر جھکا ہوا ہے، ہر جگہ پر سجدے ہیں، تو ایسا بندہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ منافق بندے پر کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا۔ پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور وہ دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے کہ ساروں کو میں نے دھوکہ دیا ہوا ہے، سارے میرے اوپر دو نمبری کا اعتماد کرتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں دو نمبر، لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اس پر اعتماد نہیں ہوتا۔ تو فرمایا منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایمان والوں کے بجائے کافروں کا وہ دوست ہوگا، کافروں کے گن گاتا ہوگا، کافروں کی تعریفیں کرتا ہوگا، کافروں کی خوبیاں ان کو نظر آتی ہوں گی۔ یورپ والے ایسے ہیں، امریکہ والے ایسے ہیں، چین والے ایسے ہیں، جاپان والے ایسے ہیں، ہندو ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں۔ ان کی خوبیاں تلاش کرنی ہیں جبکہ ان کے اندر بھی بے شمار عیب ہیں، اور ایمان والوں کے عیب دیکھنے ہیں جبکہ ان کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ایمان والوں کی خوبیاں دیکھتا اور کافروں کے عیب دیکھتا، لیکن اس نے الٹا کرنا ہے۔ کافروں کے ساتھ دوستیاں، ان کی خوبیاں دیکھ رہا ہے، اور مسلمانوں کی خامیاں اور عیب دیکھ کر کے ان سے دور ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کو ماننے والو، اللہ پر عقیدہ ایمان یقین رکھنے والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہیں کا صیغہ ہے۔ اللہ حکم فرما رہے ہیں، صراحتاً روک رہے ہیں کہ نہ بناؤ تم کافروں کو دوست، اور خصوصاً من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کے۔ وہی دوستی جو تم کافروں سے کر رہے ہو وہی ایمان والوں سے کر سکتے تھے، لیکن ایمان والوں کو چھوڑ کر کے تم کافروں سے دوستی کر رہے ہو تو یہ اور بری ہے۔ کافروں کو ویسے بھی دوست بنانا، دوست دل کی محبت، حبی محبت کو کہتے ہیں۔ ایک ہیں ظاہری معاملات، لین دین، رہن سہن، کاروبار، دنیا داری، اس کی گنجائش ہے، اس میں اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن ایک ہے موالات، قلبی محبت، دل دیا ہوا ہے، جی میرا دوست ہے، یہ ہمارا آپس میں محبت کا تعلق ہے، یہ کافر کے ساتھ ایمان والے کا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے کو ایمانی غیرت ہوتی ہے کہ جو میرے رب کا نہیں ہے وہ میرا کہاں ہے، جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ میرا کہاں ہے، جو میرے کلمہ قرآن کا نہیں ہے وہ میرا کہاں ہے، جو میری شریعت اسلام کا نہیں ہے وہ میرا کہاں ہے۔ لیکن آج مسلمان بیچارہ ایسا خواہشات کا شکار ہو چکا ہے کہ اچھے اچھے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، ان کو بات کہی جائے کہ بھی یہ بات یوں کر لو، وہ کہتا ہے میرا دل نہیں مانتا۔
جتنا سمجھاؤ بندہ نیک ہے، نمازی ہے، کیا میرا دل نہیں مانتا؟ اچھا اللہ کا بندہ تیرا دل نہیں مانتا، لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تو یوں ہے پر میرا دل نہیں مانتا۔ اچھا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یوں ہے، کہتے ہاں نبی پاک کی سنت تو یوں ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ ایسے آپ بتاتے جائیں قرآن یوں کہتا ہے، کلمہ یوں کہتا ہے، شریعت یوں کہتی ہے، اسلام یوں کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، علماء مفتیان کرام یہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، وہ کہتے ہیں ساری بات ٹھیک ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ تو اب بتاؤ ایسا بندہ دل کا کلمہ پڑھا ہوا ہے یا خدا رسول قرآن کلمے کا؟ اس نے تو سارا کچھ کو چھوڑ دیا دل کے مقابلے میں، دل کی خواہشات پر۔ تو جب یوں بندہ دل کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے کہ اس کے مقابلے میں دین شریعت قرآن کے تاب بھی دل کو نہ کر سکے، یہ بیچارہ ایمان سے محروم ہے۔ تو فرمایا جب اے ایمان والو نہ بناؤ تم کافروں کو دوست من دون المؤمنین۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ ہمارے جتنے حکمران ہیں کسی بھی مسلمان ملک کے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہم کافروں سے اور زیادہ دوستی کریں، ایسی دوستی کر لیں کہ وہ ہمارے ہو جائیں ہم ان کے ہو جائیں۔ تو من شدی من تو شدم تکس نہ گویا تو دیگری من دیگر، ایسے آپس میں ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جائیں، ایسے آپس میں کمپرومائز کر لیں کہ ہم دیکھنے میں بھی پورے انگریز لگیں، معاملات میں بھی پورے انگریز لگیں، شادیاں خوشیاں بچوں کی ہوں، لباس ہمارا ہو، وضاقتہ ہماری ہو، تو دور سے پتہ چلے کہ یہ کوئی واقعی انگریز آ رہا ہے۔ ان کے دل کی خواہش یہ ہے، بس چمڑی تبدیل کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، ورنہ پوری تہذیب، پورا کلچر، پورا تمدن ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کے اندر فنا ہو جائیں۔ تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگویا۔ تو فرمایا کہ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا ارادہ رکھتے ہو تم، چاہتے ہو تم اے ایمان والو یہ کہ بنا لو تم للہ اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطانا مبینا، کھلم کھلا دلیل، صریح الزام، کہ اللہ کو تم خود ہی دلیل دے رہے ہو کہ یا اللہ ہمیں ایمان والوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تو کافروں سے تعلق ہے، ہمیں ان سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو ان سے محبت ہے، ہم اس گروہ میں سے نہیں ہیں، ہم تو اس گروہ میں سے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرما چکے ہیں کہ جو بندہ جن سے محبت کرتا ہے قیامت میں انہی کے ساتھ، جو بندہ جن سے محبت کرتا ہے قیامت میں، جب کلچر اس سے محبت ہے، تہذیب اس سے محبت ہے، افراد ان سے محبت ہے، شہریں ان سے محبت ہے، ملک ان سے محبت ہے، سکے ان سے محبت ہے، تو پھر تم قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ جنت میں کیسے ہو سکتے ہو؟ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ ان کو موقع ملے یورپ کے 10 چکر لگا لیں گے اور مکہ مدینے میں عمر حج کی توفیق نہیں ہوگی۔ کوئی بھی موقع ملے پکنک کا، سیر سپاٹے کا، بچوں کی شادیاں ہوئی تو شادی کے بعد چکر چکا ٹور کا، تو پھر بھی ان کو یورپ نظر آتا ہے، ان کو مکہ مدینہ نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر، کیا تم چاہتے ہو کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف واضح اور صریح حجت؟ ان المنافقین، جن کے ساتھ تم دوستیاں کر رہے ہو، جن کے ساتھ تم محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو، جن کے تہذیب تمدن کلچر کے دل دادا بنے ہوئے ہو، اپنے بچوں کو ڈالروں کی چکر میں ایمان اسلام سے محروم کر رہے ہو، جو بھی وہاں جاتے ہیں اور نقصان ہو نہ ہو، کم از کم یہ ہے کہ کفر کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، اسلام کی وہ جو حقیقی محبت کی مٹھاس تھی اس سے محروم ہو جاتے ہیں، کافرانہ کلچر و تہذیب کے دل دادا بن جاتے ہیں، اور اکثر بیچارے ایمان سے کھلم کھلا ہاتھ دھو بیٹھتے کہ جی ہمارے بچے ترقی کر کے یورپ میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا ان المنافقین، بے شک منافق لوگ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔
اللہ ایسا ذلیل کرے گا کہ ان سے نیچے پھر کوئی اور کافر بھی نہیں ہوگا، اتنا ان کو نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے۔ تم تو ان کے ساتھ محبت کی پینگے بڑھا کے اونچا ہونا چاہتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں جب وہ خود ہی اونچے نہیں ہیں تو تمہیں ان کی وجہ سے کیا اونچائی ملے گی، کیا تمہیں برتری اور شان مل جائے گی؟ بے شک منافق لوگ فی الدرک الاسفل، نچلے سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار، جہنم، ولن تجد لہم نصیرا، اور قیامت میں، آخرت میں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں، اللہ جب ان کو رسوا کرے گا اس کے مقابلے میں کوئی ان کا معاون مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا حمایتی نہیں ہوگا جو ان کو جہنم سے بچا لے، خدا کے قہر، غضب، غصے سے بچا لے، اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچا لے، ان کو توہین آمیز ذلت سے بچا لے، کوئی ان کا حمایتی نہیں ہوگا، وہ بے یار و مددگار ہوں گے۔ دنیا میں تم کہتے ہو کہ جس کے وہ ہو گئے اس کا تو سب کچھ ہو گیا، جس کے یورپ ہو گیا اس کا تو سب کچھ ہو گیا، لیکن یاد رکھو جہاں ایمان اسلام نہیں ہے وہاں انسانیت بھی نہیں ہے، اور جہاں انسانیت نہیں ہے وہاں حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، انسانی اقدار نہیں ہے۔ جانوروں کی زندگی سے بدتر زندگی ہے اس وقت ان لوگوں کی جو ایمان اسلام سے عاری ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اس لیے فرمایا نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے نصیرہ، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی ان کا معاون۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والوں سے محض ایمان کی وجہ سے محبت کریں۔ فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مسجد سے محبت ہے۔ فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز بہت اچھی پڑھتا ہے۔ فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر فلاں دینی کام ہے، فلاں دینی کام ہے، فلاں دینی کام ہے۔ علماء سے ہمیں محبت ہے صرف ان کے علم شریعت کی وجہ سے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے تو کبھی کوئی نہیں دیکھتا کہ جس ڈاکٹر کے پاس میں جا رہا ہوں یہ ڈاکٹر نے بہنوں کا حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا، یہ ڈاکٹر اپنی ماں کا فرما بردار ہے کہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر رشتہ داروں کے ساتھ شادی خوشی میں ان کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ ڈاکٹر شرابی تو نہیں ہے، یہ ڈاکٹر زانی تو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دیکھتا، بس یہ دیکھتا ہے میں نے آنکھ کا علاج کرانا ہے، یہ اس فن کا ماہر ہے، بس اتنا دیکھتے ہیں۔ میں نے دل کا علاج کرانا ہے، یہ اس فن کا ماہر ہے، میں نے فلاں بیماری کا علاج کرانا ہے، یہ اس بیماری کا اسپیشلسٹ ہے، مجھے کیا اس کی زندگی سے تعلق؟ وہ کہتے ہیں وہ اس کی نجی زندگی ہے، وہ اس کی ذاتی زندگی ہے، جیسا کیسا ہو، ہم نے علاج کرانے، ہمارا کیا؟ لیکن جب عالم کی بات آئے گی اس وقت پھر اس کے سارے معاملات ان کو نظر آئیں گے، اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ مولوی چاہے وہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کمزور بھی ہو عمل کے لحاظ سے، لیکن ہمیں مسئلہ کبھی غلط جان بوجھ کے نہیں بتائے گا، ہمیں نماز غلط نہیں پڑھائے گا، ہمارے بچے کو قرآن غلط نہیں پڑھائے گا، ہمیں اذان غلط نہیں سنائے گا، نہیں دے گا، ہمیں اس نے جو بات ہماری ضرورت ہے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے سوچا تھا، یہاں نہیں سوچتا، یہاں اس کی زندگی کی پتہ نہیں ایک ایک چیز نظر آتی ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ، اس کے اندر وہ مسئلہ، اور خصوصاً وہ بندے جو کبھی نماز کو نہیں آئیں گے، جو مسجد کو نہیں آئیں گے، جن کا کبھی علاقہ تعلق نہیں ہوگا، وہ دکان پہ بیٹھ کے، ہوٹل پہ بیٹھ کے، چار دوست میں بیٹھ کے، ڈیرے پہ بیٹھ کے، گپیں شپیں لگاتے ہوئے وہاں تبصرے یہی ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ میری امت کے لوگ علماء کی عیب جوئی کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو منافقت سے بچاؤ، اور اس کے لیے طریقہ یہ کہ منافق کی نشانیوں سے بچاؤ۔ پہلی نشانی یہاں پر فرمائی تھی کہ سستی کی حالت میں نماز پڑھنا، لوگوں کو دکھلاوا کرنا، اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرنا، اور متردد رہنا، کبھی ادھر کبھی ادھر، سب کو خوش رکھنا، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، یہ طریقہ اختیار کرنا، اور کافروں کی دوستی، اور جو حدیث میں بتلایا گیا جب بات کرے جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے خیانت کرے،
وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو فوراً گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ یہ ساری منافقت کی نشانیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔